یہ جو ایک ساتھی نے ایک روایت یہاں پوسٹ کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چت لیٹے ہوئے کسی آدمی کو پاؤں پر پاؤں رکھ کر بے لیٹنے سے منع فرمایا. اس کے متعلق گزشتہ دنوں میں نے کچھ روایات شیئر بھی کی تھی، لیکن وہ پھر اس کے متعلق کچھ بتانا میں بھول گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خود صحیح روایت سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں پر پاؤں ڈالے ہوئے آپ لیٹے ہوئے تھے چت، اور آپ نے پاؤں پر پاؤں رکھا ہوا تھا. اب دونوں روایت بظاہر متنازع ہو گئی، یعنی کہ متضاد ہو گئی، کہ ایک روایت میں آپ منع فرما رہے ہیں اور دوسری روایت میں آپ نے خود پاؤں پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور چت لیٹے ہوئے. تو دیکھیے، جن روایات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا وہاں پر تین چیزیں آپ نے منع فرمائی ہیں. ان میں سے ایک چیز کو احتبا کہتے ہیں. احتبا یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرے اور بیٹھ جائے، آپ نے منع فرمایا. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو منع فرمایا کہ آدمی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے چت لیٹا ہوا، اس کو بھی منع فرمایا. وجہ، دونوں چیزوں کو منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عرب میں لنگی پہنی جاتی تھی، لنگی کے نیچے کوئی چیز پہننے کی عادت نہیں تھی. عموماً جب آپ لنگی میں ہوتے ہیں، اور اس کا تجربہ ہمیں احرام میں ہوتا ہے کہ جو لوگ عادی نہیں ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب وہ ٹانگیں ان کی کھڑی ہو جاتی ہے اور کب وہ جو ہے ان کا جسم جو سطر ہے وہ کھل جاتا ہے. اس لیے میں جب بھی حج پہ جاتا ہوں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مینا کے کچھ دن ہیں جس میں ہمیں احرام باندھنا ہوتا ہے، اس میں بہت احتیاط کریں آپ، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم اسی طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہم شلوار قمیص میں ہوں یا پینٹ شرٹ میں، اور ہمارے جو ہے وہ جسم کا وہ حصہ جو کہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے احتبا بھی، ٹانگیں جب آدمی کھڑی کر دیتا ہے تو اس میں سے سطر نظر آنے لگتا ہے. ایسے ہی جب ایک آدمی لیٹا ہوا ہو اور اس نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ بھی رکھی ہوئی ہو تو وہاں پر جو ہے وہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کا سطر نہ کھلے. تو یہ جو منع ہے، یہ منع یہ سطر کے کھلنے کی وجہ سے ہے. بنیادی طور پہ ان چیزوں کی جو ہے وہ ممانعت اپنی جگہ پر نہیں ہے کہ یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھنا. ایک تو اگر کوئی آدمی اس عمل کو کرتا ہے تکبراً، تو دیکھیے تکبر کا تعلق صرف شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے میں نہیں ہے، بلکہ تکبر ہر چیز میں ہو سکتا ہے. ایک آدمی ایسے کرتا تکبراً، اس کی عادت تکبراً ایسی ہے تو اس کے لیے پھر یہ عمل حرام ہے. لیکن جو روایات ممانعت کی ہے اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سطر کھلنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح لیٹنے کو منع فرمایا.